پینے والا میخار ہے وہ اپنی جلوائے قرب کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر کے جب طالب نشہ اور میخار شراب پینے کا عادی جب قریب آتا ہے تو پھر جام بھر کے دیتے ہیں. وہ پیالہ نہیں ہے، وہ نظر ہے کہ جس نظر سے شراب عشق کا نشہ اس کی روح میں اتار دے. نگاہ مصطفیٰ وہ جامع شریعت ہے، وہ جامع حقیقت ہے، وہ جامع عشق ہے، وہ جامع معرفت ہے کہ جس نے رخ مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ سے وہ شراب کا گھونٹ پی لیا وہ دنیا میں رہا تو تڑپتا زندہ رہا، قبر میں گیا تو تڑپتا زندہ رہا، حشر میں گیا تو تڑپتا زندہ رہا. اس لیے کہ وہ شراب نہ مرتی ہے نہ مرنے دیتی ہے، وہ شراب نہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے، وہ شراب نہ اس کا خمار کم ہوتا ہے نہ دیدار کی تڑپ میں کمی آتی ہے. حضرات گرامی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ صرف آپ لوگ ہی تو نہیں اس درجے میں کہ آپ ہی شراب کا نشہ پئیں گے، آپ ہی طلبگار ہیں. آپ فرماتے ہیں عشق بغضی کے جملہ انبیاء عشق بغضی کے جملہ انبیاء یافتند از عشق او کارو کیا. یہ تو جانتے ہو نا، یہ تو جانتے ہو نا، سمجھتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ اللہ رب العالمین کے وصل و وصال کا پہلا پرتو جس پر پڑا وہ انبیاء ہے. قرب کی منزل پر جو سب سے زیادہ رب العالمین کو محبوب بھی ہیں اور قریب بھی ہیں، وہ رب کو دیکھتے ہیں، رب انہیں دیکھتا ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، علیہم السلام. تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جب اس کے عشق کے بغیر نہ رہ سکے اور اللہ نے اپنے عشق کی تابانیاں جلوہ سامانیاں اور اس کی لذت و مستی اور راز و نیاز و ساز سارا انبیاء کو عطا فرمایا، تو جس رب نے انبیاء کو ممتاز کر کے اپنے عشق سے نوازا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ بغیر عشق الہی اور بغیر اتباع رسول کریم تم میری بارگاہ میں آ جاؤ؟ لہذا جس عشق نے انبیاء کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اور انہیں کارو کیا، انہیں فرمانبرداری کے بعد سرداری عطا فرمائی، انہیں جہاں بانی عطا فرمائی، انہیں جہاں بانی عطا فرمائی، سارے عالم کی حکمرانی عطا فرمائی، یہ عشق کی بنا پر اور اولو العزمی کی بنا پر تم بھی اسی ذات کے عشق میں گم ہو جاؤ، تم بھی اسی ذات کے عشق میں گم ہو جاؤ جس نے انبیاء کو اپنے عشق کی لذتوں سے نواز کر اپنے دیدار سے مالا مال فرما کر ساری کائنات پر بلندیاں عطا فرما کے دست قدرت کی کرشم و سازیاں ان کو عطا فرمائی. آگے فرماتے ہیں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آج کے اس درس مثنوی کا یہ آخری قول ہے. فرماتے ہیں بشر سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے میں کہاں اور وہ کہاں، میں ہوا محدود وہ ہوا لامحدود. محبت بھی اس سے پڑی، عشق بھی اس کا ملا جس کی جگہ ہی نہیں، جس کا ٹھکانہ نہیں، جس کا گھر گلی کوچا مکان نہیں، جس کے بام و در نہیں، جس کا کوچا گھر نہیں. کہاں تلاش کریں اس کو؟ وہ لامکان ہوا، لامکانی ہوا، ہم مکانی ہوئے. ہم محدود ہوئے، وہ لامحدود ہوا. عشق وہ جو عاشق کو معشوق کے بغیر رہنے نہیں دیتا، نہ رات گزرتی ہے آرام میں نہ دن گزرتا ہے. اسی کی تلاش ہے، اسی کی جستجو، اسی کی طلب، اسی کے خیال میں گم اور اسی کی لگن میں مگن ہو گئے تو پھر پائیں گے کہاں؟ اس کی تو جگہ ہی کوئی نہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو مگو مارا بداں شاہ بار نیست. یہ تم کیوں کہتے ہو کہ اس بارگاہ میں میں نہیں پہنچ سکتا؟ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت جملہ کہہ دوں. حضرت داؤد علیہ السلام اور رب العالمین کا آپس میں مکالمہ ہوا.
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میں آپ کو کب اور کہاں ملوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ میں تجھے کہاں ملوں، کیسے ملوں، کب ملوں، کہاں ملوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تیری مرضی، تو ہمت کر، کوشش کر، اس لیے کہ تو نے کہا ہے کہ میں کہاں ملوں۔ تو اب چونکہ تو نے میں کہہ دیا ہے لہذا اب تلاش طلب ہمت تیری۔ اگر تو یہ کہتا کہ رب العالمین تو مجھے کہاں ملے گا تو یہ مجھ پر ذمہ داری ہوتی۔ میں اور تو میں کتنا فرق ہے؟ جب بندہ اپنی طرف نسبت کرے تو خدا فرماتا تو ہمت کر لے، تو نے میں کہہ دیا نا کہ میں اور میرے سامنے، تم بھی میرے سامنے کہتی ہو میں، کرو ہمت۔ اور اگر یہ کہہ دو کہ میں تو نہیں ہوں، تو ہی ہے، تو ہی تو ہے، تو جو ہر طرف ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، اندر بھی تو، باہر بھی تو، اوپر بھی تو، دائیں بھی تو، بائیں بھی تو، جب ہے ہی تو بتا کہ ہر جگہ تو ہی تو ہے، تو پردہ کب اٹھائے گا تو؟ مجھے اتنا قریب کر کہ میں تجھے دیکھتا ہی رہوں، تو پھر یہ ذمہ داری میری ہوتی، تیری نہ ہوتی۔ عشق کی رمزیں تو جناب رومی فرماتے ہیں تم اگو مارا بداں شاہ بارنیس، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا؟ تو اپنے آپ کو میں کر بر کریمہ کا رہا دشوار نیس، وہ کریم ہے، ازلی کریم، اس کے کرم کی حد نہیں، جب تو اس کی طرف رجوع ہوگا تو میں توڑ دے، کہے کہ تیری طرف آ رہا ہوں تو کب ملے گا؟ تو پھر بر کریمہ کا رہا دشوار نیس، وہ کریم ہے، آپ کو اپنی طرف صلاحیتیں دے کر پاک صاف کر کے اپنے قریب لے آ کے پردہ اٹھا کے جلوہ عطا فرماتا۔ حضرات یہ ہے پاکیزہ کوششیں انسانی بشری کہ جو محبت خدا میں ڈوب کر اس کی تلاش میں گم ہوتا ہے، جب بالکل گم ہوتا ہے، یہ قرآن میں آیت آتی ہے نا جس میں بعض لوگوں کو دھوکہ بھی ملا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں دھوکہ لگا لوگوں کو، ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پایا، علم والوں نے ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ تم جو اپنے علم پر ناز کرتے ہو نا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تم جو اپنے علم پر ناز کرتے ہو کہ بڑے عالم ہیں، وہی علم تیری گمراہی کا سامان بن گیا ہے، اور اس گمراہی کی اندھیرے میں تم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میری محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی تم کو۔ اس کا صحیح ترجمہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یہ ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدا، پھر جب میری محبت میں آپ گم ہو گئے تو پھر اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے پھر ہم نے ہی راستے کھول کے تمہیں وصل کا درجہ عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پر بشری قوتیں جلانے کے لیے، بات حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر دیں، کیونکہ نبی پاک کی بارگاہ میں بشریت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ وہاں بشری تقاضے بھی ہیں، وہاں ملکی تقاضے بھی ہیں، وہاں حقیقی تقاضے بھی ہیں، مگر نبی پاک کی بشریت پر ملکوتیت غالب ہے اور ملکوتیت پر نبی پاک کی حقیقت غالب ہے۔ اس لیے جو جس طرف گیا، جب تک بشری حال میں رہا، نبی پاک کی بشریت کا آئینہ سامنے ہے، اور جب وہ پاکیزہ ہو کے بشری تقاضوں سے آگے نکلتا ہے تو نبی پاک کا درجہ ملکوتیت کا شیشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ اس سے آگے نکلتا ہے نبی پاک کی توجہ سے تو پھر حقیقت مصطفیٰ کی ایک کرن اس پر پڑتی ہے، پھر وہ قرب خدا کی منزل پر چلا جاتا ہے۔ طلب و تلاش ضروری ہے دوستو، رات اور دن
ذکر خدا اور ذکر نبی میں، یاد خدا اور یاد نبی میں، حب خدا اور حب نبی میں رات دن بسر کرو، رات دن بسر کرو۔ یہی آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کی پونجی ہے، یہی سرمایہ زندگی ہے اور یہی سرمایہ حیات ہے، اسی پر ذریعہ نجات ہے۔ دار و مدار نجات کا اسی پر ہے۔ جس کے پاس عشق رسول کی چنگاری ہوگی اور رب العالمین کی عبادتوں کے پھول ہوں گے، قبر میں جائے گا تو عزت سے لیٹ جائے گا، حشر میں اٹھے گا تو خدا شفاعت مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ کیا عجیب دور ہوگا وہ کہ جب نبی پاک اس اپنے عاشق غلام کو یہ فرما دیں تم میرے ہو، یہ فرما دیں تم، تو کسی کا بننے کے لیے، کسی کا ہونے کے لیے اپنی باتیں، عادتیں، خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، محبوب کی عادتیں، خصلتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں کہ جب وہ اپنے کردار اور اپنے افکار اور اپنی اداؤں کا نقشہ اپنے محب پر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہاں تو ساری ادائیں میری ہیں، لہذا تم میرے۔ فانی تقاضوں سے آزاد ہو کر بقا کی طرف قدم رکھو۔ یہ جو میرا اور آپ کا تعلق ہے اس میں بقا ضروری ہے، اس میں حب حبیب خدا ضروری ہے، اس میں اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے۔ پیر کا یہی کام ہے کہ مرید کے دل کے اندر حب نبی پیدا کر کے در رسول کی طرف پھیر دے اور نبی پاک اس کو اپنا بنا کر خدا کے قریب دے۔ حضرات آپ صاحب کو نیکی، صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ جب ہم مثنوی کا درس دیتے ہیں تو پہلے بھی ذکر ہوتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے ذکر تذکرہ مثنوی کا، عاشقوں کی کہانیاں جب ختم کرتے ہیں تو پھر وہ جس کے عاشق ہوتے ہیں اس کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ ابتدا میں بھی ذکر خدا، انتہا میں بھی ذکر خدا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ محفل کی ابتدا کیا ہے، ذکر خدا، اور انتہا کیا ہے، وصال خدا۔ اللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین آج کے اس ذکر پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبت کی سربلندیوں کے طفیل اس ساری محفل کو اپنی یادیں اور اس کی لطافتیں عطا فرما۔ نبی پاک کی غلامی اور محبت والی غلامی، نبی پاک کی اطاعت اور عشق والی اطاعت نصیب فرما۔ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں سکون، آرام، اطمینان، شفا، رزق کی برکت عطا فرما۔ اتفاق، خوشیاں اور ذکر، عبادت اور اس کی لذت، عبادت، لذت اور قبولیت نصیب فرما۔ یہ احباب گرامی جو مرادیں نیک لے کر یہاں آئیں ان کی وہ ساری نیک پاک مرادیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور میرے باجی صاحب کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما۔ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔